السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں، اور ہر ایک بندے کو، اپنے احباب کو یہ ویڈیو پہنچانے کی کوشش کریں۔ سورہ احقاف کی شروعات ہوتی ہے 26ویں پارے سے۔ اس سورت میں 4 رکوع اور 35 آیتیں ہیں۔ احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، اور اس سورت کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ شروع میں اللہ پاک کی وحدانیت اور قیامت سے متعلق دلائل دیے گئے۔ بتوں کو پوجا کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی۔ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا۔ آگے چل کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا خصوصی اور تاکیدی حکم ہے۔ ماں نے دوران حمل اور وضع حمل میں جو تکلیفیں اٹھائیں اس کا احساس دلایا گیا ہے۔ ساتھ ہی حمل اور دودھ پلانے کی مدت کا بیان ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ اور بچے کو اسلامی مہینے کے حساب سے 2 سال تک دودھ پلانا جائز، اگرچہ حرمت رضاعت 2.5 سال تک ثابت ہوتی ہے مگر پلانا 2 سال تک ہی جائز ہے۔ نیک اولاد پختگی کی عمر یعنی 40 سال کو پہنچنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کرتی ہے۔ جب وہ آدمی اپنے کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے دین اسلام عطا کر کے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے اور نیکی ان میں راسخ فرما دے۔ میں نے تمام امور میں تیری طرف رجوع کیا اور میں اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ یہ لوگ جنت والوں میں سے ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور نتیجے میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ عذاب کی شکل یہ تھی کہ گرمی شدید پڑ رہی تھی۔ یہ لوگ بارش کا شدت سے انتظار کرتے تھے۔ اللہ نے بادلوں کو ان کی طرف روانہ کر دیا۔ قوم اسے بارش برسانے والے بادل سمجھتی رہی مگر ان بادلوں کے ساتھ تیز آندھی اور طوفان تھا، اور ایسی تیز ہوا تھی کہ جس چیز کو لگتی اس کو راکھ بنا کر تباہ کر دیتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس واقعے سے اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی کرو گے تو ایک دن تم بھی عذاب الہی کی لپٹ میں آ جاؤ گے۔
فرمائے گا، اور اللہ پاک انہیں اس کی پہچان کروا دی تھی، اس لیے وہ جنت کے منازل میں اس ناآشنا کی طرح نہ پہنچیں گے۔ جو کسی مقام پر جاتا ہے تو اسے ہر چیز کے بارے میں دریافت کرنے کی حاجت درپیش ہوتی ہے، بلکہ وہ واقف کاروں کی طرح داخل ہوں گے، اپنے منازل اور مساکن پہچانتے ہوں گے، اپنی زوجہ اور خدام کو جانتے ہوں گے، ہر چیز کا مقام ان کے علم میں ہوگا، گویا کہ وہ ہمیشہ سے یہیں کے رہنے بسنے والے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا، اس کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو انتہائی لطیف ہے، نہ سڑتا ہے، نہ اس کی بو بدلتی ہے، اور نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا، جبکہ دنیا کے دودھ کا حال اس کے برخلاف ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ اس جنت میں ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے خالص لذت ہی لذت ہے، وہ دنیا کی شرابوں کی طرح خراب ذائقے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں میل کچیل ہے، نہ خراب چیزوں کی آمیزش ہے، وہ نہ سڑ کر بنی ہے، نہ اس کے پینے سے عقل زائل ہوتی ہے، نہ سر چکراتا ہے، نہ خمار آتا ہے، اور نہ ہی درد سر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب آفتیں دنیا ہی کی شراب میں ہیں، جبکہ جنت کی شراب ان سب عیوب سے پاک، انتہائی لذیذ، فرحت بخش اور خوشگوار ہے۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، یعنی وہ شہد صاف ہی پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں موم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے۔ پانچواں وصف یہ ہے کہ اس جنت میں پرہیزگاروں کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے کہ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے، اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ جنتی جو چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، وہاں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو کیا ایسے سخ چین والا شخص اس کافر کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا جو پیٹ میں جاتے ہی ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں، بلکہ ان میں انتہائی فرق ہے۔ آخر میں جہاد، قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت واضح کر کے فرمایا گیا کہ تم اس سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے کر آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ آخر میں جہاد کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، کافروں کے خلاف جہاد کرو، اللہ پاک کے دشمن جو ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رغبت تمہیں جہاد چھوڑ دینے پر نہ ابھارے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح ہے اور یہ اتنی جلد گزر جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، لہٰذا اس میں مشغول ہونا کچھ بھی نفع بخش نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ پاک تمہیں تمہارے ایمان اور پرہیزگاری کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک اپنے لیے تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا، کیونکہ وہ غنی اور بے نیاز ہے، البتہ تمہیں راہ خدا میں کچھ مال خرچ کرنے کا حکم دے گا تاکہ تمہیں اس کا ثواب ملے۔ اگر اللہ پاک تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم میں سے اکثر اس کی اطاعت کرنے کی بجائے بخل کرنے لگیں گے، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا، کیونکہ انسان فطری طور پر مال سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اس کی محبوب چیز لے لی جاتی ہے تو اس کے دل میں موجود باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ وہ ان پر ایسے احکام نافذ نہیں فرماتا جنہیں پورا کرنا انتہائی دشوار ہو۔ سورہ زخرف، سورہ فتح مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 4 رکوع 29 آیتیں ہیں۔ سورہ زخرف، وجہ اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ نام سورہ فتح ہے۔ سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ صلح مکہ مکرمہ کی فتح کا پیش خیمہ ہے، اور اب مسلمانوں کو کفار پر مکمل غلبہ حاصل ہونے کا وقت قریب ہے۔ اس سورت کے شروع میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس مہم سے مسلمانوں کو عظیم کامیابی اور جنت حاصل ہوگی، اور یہ مہم ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی غضب اور ان کی لعنت کا سبب بنی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کی کہ مسلمانوں کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں، اور اب ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ان میں سے کوئی
हलक किए हुए और कोई कसर किए हुए था। नीज़ आप काबा मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए, काबा की चाबी ली, तवाफ़ फरमाया और उम्रा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को इस ख्वाब की खबर दी तो सब खुश हुए। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का क़स्द फरमाया। 1400 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ ज़िलक़ादा की पहली तारीख सन 6 हिजरी को रवाना हो गए और ज़ुल हलीफ़ा में पहुंचकर वहां मस्जिद में 2 रकातें पढ़ी, उम्रा का एहराम बांधा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक्सर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी एहराम बांधा। बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जुहफ़ा से एहराम बांधा। रास्ते में पानी ख़त्म हो गया तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की, लश्कर में पानी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन में थोड़ा सा पानी है। सहाबा किराम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बर्तन में दस्ते मुबारक डाला तो मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जोश मारने लगे। फिर सारे लश्कर ने पानी पिया, वज़ू किया। जब मकाम उस्फ़ान में पहुँचे तो ख़बर आई कि कुफ़ार कुरैश बड़े साजो सामान के साथ जंग के लिए तैयार हैं। जब हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे तो फिर पानी ख़त्म हो गया, हत्ता कि लश्करों के पास से पानी का एक कतरा न रहा। ऊपर से गर्मी भी बहुत शदीद थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में कुल्ली फरमाई तो उसकी बरकत से कुआं पानी से भर गया। फिर सब ने वो पानी पिया और ऊँटों को पिलाया। यहाँ तक कि कुफ़ार कुरैश की तरफ से हाल मालूम करने के लिए कई शख्स भेजे गए और सब ने जाकर यही बयान किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए हैं, जंग का इरादा नहीं। लेकिन उन्हें यकीन न आया तो आखिरकार उन्होंने उरवा बिन मसूद सक़फ़ी को हकीकत हाल जानने के लिए भेजा। ये ताइफ के बड़े सरदार और अरब के इंतहाई मालदार शख्स थे। उन्होंने आकर देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक धोते हैं तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तबर्रुक के तौर पर गौसाला शरीफ हासिल करने के लिए टूट पड़ते हैं। अगर कभी लुआब दहन डालते हैं तो लोग उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। जिसको हासिल हो जाता है वो अपने चेहरे और बदन पर बरकत के लिए मल लेता है, जिसमें अक़दस का कोई बाल गिरने नहीं पाता। अगर कभी जुदा हुआ तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उसको बहुत अदब के साथ लेते और जान से ज़्यादा अजीज़ रखते। जब हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते हैं तो सब खामोश हो जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब व ताज़ीम की वजह से कोई शख्स ऊपर की तरफ नज़र नहीं उठा सकता। उरवा ने कुरैश से जाकर ये सब हाल बयान किया और कहा, मैं फ़ारस, रोम और मिस्र के बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, मैंने किसी बादशाह की अज़मत नहीं देखी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके असहाब में है। मुझे अंदेशा है कि तुम उनके मुकाबले में कामयाब ना हो सकोगे। कुरैश ने कहा, ऐसी बात मत कहो, हम इस साल उन्हें वापस कर देंगे, वो अगले साल आएँ। उरवा ने कहा, मुझे अंदेशा है कि तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचेगी। ये कहकर वो अपने हमराइयों के साथ ताइफ वापस चले गए और इस वाक़या के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें मुशर्रफ व इस्लाम किया। इसी मुकाम पर हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम से बैत ली। उसे बैत रिज़वान कहते हैं। बैत की खबर से कुफ़ार खौफ़ज़दा हुए और उनके राय देने वालों ने यही मुनासिब समझा कि सुलह कर लें। चुनांचे सुलहनामा लिखा गया और आइंदा साल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाना करार पाया और ये सुलह मुसलमानों के हक़ में बहुत नफ़ामंद हुई, बल्कि नताइज के एतबार से फ़तह साबित हुई। इसलिए अक्सर मुफ़स्सिरीन फ़तह से सुलह हुदैबिया मुराद लेते हैं और बाज़ मुफ़स्सिरीन वो तमाम इस्लामी फुतूहात मुराद लेते हैं जो आइंदा होने वाली थीं, जैसे मक्का, खैबर, हुनैन और ताइफ वगैरह के फुतूहात। इस सूरत में यहाँ फ़तह को माजी के सेगा से इसलिए बयान किया गया कि उन फुतूहात का वक़्अ यकीनी था। अल्लाह पाक फ़तह व नुसरत का वादा फरमाया और ईमान वालों के दिलों को तस्कीन दी। उसकी एक हिकमत यह है कि ईमान वाले अल्लाह पाक की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करें जिस पर अल्लाह पाक उन्हें सवाब अता फरमाए। ईमान वाले मर्दों और औरतों को उन बागों में दाखिल फरमा दे जिनके नीचे नहरें बहती वह हमेशा उनमें रहेंगे। दूसरी हिकमत है कि जन्नत में दाखिल होने से पहले अल्लाह पाक ईमान वालों के उन गुनाहों को मिटा दे जो उनसे सरज़द हुए, ताकि वो गुनाहों से पाक और साफ़ होकर जन्नत में दाखिल हों। और ये जन्नत में दाखिल हो जाना और बुराइयों का मिटा दिया जाना अल्लाह पाक के यहाँ बड़ी कामयाबी है। तीसरी हिकमत यह है कि अल्लाह पाक मदीना मनव्वरा के मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मक्का मुकर्रमा के मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को उनके बातिनी और ज़ाहिरी कुफ्र की वजह से अज़ाब दें जो अल्लाह पाक पर बुरा गुमान करते हैं कि वो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वालों की मदद न फरमाएगा और उनके बुरे गुमान का वबाल अज़ाब और हलाकत की सूरत में उन्हीं पर है। अल्लाह पाक ने उन पर गज़ब फरमाया और उन पर लानत की और आखिरत में उनके लिए जहन्नम तैयार फरमाई। जहन्नम क्या ही बुरा ठिकाना है। जब मुसलमान हुदैबिया की सुलह से फ़ारिग होकर वापस हुए तो अल्लाह पाक ने उनसे खैबर की फ़तह का वादा फरमाया और वहाँ से हासिल होने वाले गनीमत के अमवाल हुदैबिया में हाज़िर होने वालों के लिए ख़ास कर दिए गए। जब खैबर की तरफ रवाना होने का वक्त आया तो मुसलमानों को ये ख़बर दी गई कि जो लोग हुदैबिया में हाज़िर नहीं हुए
وہ غنیمت کے لالچ میں تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے اور تم سے کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ خیبر چلیں اور جنگ میں شریک ہوں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کے ساتھ جو وعدہ فرمایا کہ خیبر کی غنیمت ان کے لیے خاص ہے اسے بدل دیں۔ آپ ان سے فرما دینا کہ تم ہمارے پیچھے ہرگز نہ آؤ، اللہ پاک نے ہمارے مدینہ منورہ آنے سے پہلے یوں ہی فرما دیا ہے کہ غزوہ خیبر میں وہی شریک ہوں گے اور اس کی غنیمتیں انہیں ہی ملیں گی جنہوں نے حدیبیہ میں شرکت کی تھی۔ یہ جواب سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہیں گے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اور یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ مال غنیمت پائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تو حسد کا شائبہ تک نہیں، بلکہ وہ منافق دین کی بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں اور ان کا یہ حال ہے کہ محض دنیا کی بات سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا زبانی اقرار بھی دنیا ہی کی غرض سے تھا اور آخرت کے امور کو بالکل نہیں سمجھتے۔ حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیعت کی، انہیں چونکہ رضا الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا ظاہری سبب یہ پیش آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ انہیں اس بات کی خبر دیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرہ کے ارادے سے تشریف لائیں اور آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، اور ان سے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ عنقریب فتح ہوگا، اللہ پاک اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش کے پاس تشریف لے کر انہیں خبر دی۔ قریش اس بات پر متفق رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تشریف نہ لائیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کروں۔ ادھر حدیبیہ میں جو موجود مسلمانوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچے، تو آپ سے مشرف ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کے کمزور مسلمانوں کو فتح کی بشارت بھی پہنچائی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور حدیبیہ میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کفار کے مقابلے میں جہاد پر ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جسے عرب میں سمورا کہتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں دست مبارک دائیں اقدس میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہے، دعا فرمائے یا رب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہے۔ یہ سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ حجرات کا معنی حجرے اور کمرے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 4 حجرات کا لفظ ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی آداب بیان کیے گئے، اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنے اور ان سے آگے نہ بڑھنے کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز پست رکھنے کی تعلیم ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں نیک اعمال کی بربادی کی وعید ہے۔ جو اپنی آواز آہستہ رکھتے ہیں، بارگاہ نبوی کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، ان کو بشارت دی گئی کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے۔ دوسرے رکوع میں اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم دی گئی۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہو۔ کسی کو طعنہ نہ دو، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، بدگمانیوں سے بچو، کسی کی چھپی ہوئی باتوں کی جستجو نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے قومیں اور قبیلے بنائے تو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ صرف پہچان کے لیے، اس کی بنیاد پر اللہ کا قرب نہیں ملے گا، لہٰذا قوم پرستی کی آفت میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک تو وہی عزت والا ہے جو خوف خدا رکھنے والا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 3 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، ایک حرف ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت یہ حرف موجود ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام قاف۔ سورت کی ابتدا میں آسمانوں کی ستونوں کے بغیر تخلیق، ان میں ستاروں کو سجائے جانے، آسمانوں میں شگاف نہ ہونے میں، زمین کو پانی پر پھیلانے میں، اس میں بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کرنے میں، خوبصورت پودے اگانے، آسمان کی طرف سے بارش کا پانی نازل کر کے زمین میں درخت اور اناج اگانے، اور ان کے فوائد بیان کر کے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ کے قادر ہونے کے دلائل بیان کیے گئے۔
فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. پھر اس طرح سے پوری آیت کی تفصیل ہے کس طرح انسان کو پیدا کیا، کیا کیا. پھر سورہ ذاریات کا بیان ہے. سورہ ذاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 3 رکوع اور 60 آیتیں ہیں، اور اس میں پھر اہل تقویٰ کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں. نیکیاں کرنے والے، رات میں کم سونے والے، رات کے آخری حصے میں بخشش مانگنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے. ذاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں. اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے ان ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ذاریات رکھا گیا. شروع میں غبار اڑانے والی ہواؤں، بارش برسانے والے بادلوں، پانی پر تیرنے والی کشتیوں اور دنیا کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم یاد فرما کر کہا گیا کہ آخرت کی زندگی برحق ہے. یہاں سے 26ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ 27ویں پارہ بہت جلدی آپ سماعت کریں گے اس کا خلاصہ. چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں احباب تک صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو شیئر کریں. السلام علیکم.